مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے اور محفوظ رکھے اور اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ پاسٹر انتخاب ابراہم، اور آج کی شام خداوند کے کلام کی چند باتیں جو میٹھی اور شیریں ہیں، جو خداوند یسوع المسیح کی سوچ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کلام جو ہے یہ آسمانی ہے، الہامی ہے، روحانی ہے، اور یہ خداوند یسوع المسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو آپ کے حالات بدل سکتا ہے، آپ کو نجات دے سکتا ہے، آپ کو شفا دے سکتا ہے، آپ کو بحال کر سکتا ہے، اور آپ کے تمام بیریئرز توڑ سکتا ہے اور گناہوں کی دلدل سے نکال سکتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو بولا گیا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ یہ وہ کلام ہے جس نے مردہ لازر کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ کلام ہے جس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے خواہش کے بارے میں سیکھیں گے کہ خواہشات جو ہے انسان کے لیے موت پیدا کر دیتی ہے۔ ان خواہشات جو ہے انسان کو گہری دلدل میں دھکیل سکتی ہیں۔ خواہشات انسان کو موت کے گہرے گڑھے میں دھکیل سکتی ہیں۔ تو ہم خواہشات، جائز خواہشات اور ناجائز خواہشات کے بارے میں آج سیکھیں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم آگے بڑھیں گے خدا کے کلام کی طرف اور سیکھیں گے آج اپنی تربیت، اپنی نصیحت، اپنی تنبیہ اور اپنی بحالی کے لیے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے جب آپ کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ نہ برکت نہ کہ آپ کے لیے بلکہ آپ کی اولاد، آپ کی نسلوں، آپ کے گھرانوں کے لیے جو ہے وہ یہ کلام برکت کا باعث بن سکتا ہے۔ آمین۔ آئیے جلدی سے خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج میں یعقوب رسول کے عام خط میں سے آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یعقوب رسول کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ لکھا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت آئے۔ آمین۔ عزیزو، جب بھی کلام پڑھا، بولا اور سنا اور سنایا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو برکات آتی ہے، میریکلز اپیئر ہوتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک خواہش ہے، اور خواہشات کے بارے میں یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خواہشات کی پریگننسی ہوتی ہے، خواہشات حاملہ ہوتی ہیں، اور خواہشات گناہ کو جنم دیتی ہے، اور جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ جو ہے یہ موت پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کلام میں جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ موت پیدا کرتا ہے یعنی کہ روحانی موت پیدا کرتا ہے۔ خواہشات جو ہیں یہ جو ان کی پریگننسی ہوتی ہے اور یہ گناہ کو جنم دیتی ہیں، اور گناہ پھر موت پیدا کرتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنی خواہشات کی وجہ سے، جسم کی خواہش کی وجہ سے، دولت کی خواہش کی وجہ سے، جسم کی لذتوں کی خواہش کی وجہ سے وہ موت کے گہرے گڑھے میں جا گرے، ان کے گلے میں پھندا پڑ گیا، ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا
اس زمین پر ہوتے ہوئے ان کو دیکھا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ عزیزو، کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں انسان کی جو کہ خدا پوری کرنا نہیں چاہتا، جن میں خدا کی خوشی، خدا کی مرضی نہیں ہوتی، لیکن انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پوری تگ و دو کرتا، یہاں تک کہ بہتوں نے اپنے ایمان کا جہاز بھی غرق کر لیا، بہتوں نے اپنا روحانی طور پر لاس کر لیا، لیکن خواہش کو پورا کر لیا۔ پورا تو خواہش کو کر لیا، لیکن اس خواہش نے ان کی جان تک سکھا دی، جانیں سوکھ گئی خواہشوں کی وجہ سے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ تک خراب ہو گیا، روحانی رابطے کی بات کر رہا ہوں، ایک خواہش کی وجہ سے۔ تو آج بھی انسان چاہے وہ جسم کی خواہش ہے، چاہے وہ جسم کی لذت کی خواہش ہے، چاہے دولت کی خواہش ہے، گاڑی کی خواہش ہے، اولاد کی خواہش ہے، لو میرج کی خواہش ہے، کوئی بھی خواہش ہے جس میں خدا کی مرضی نہیں ہے، اگر آپ اسے زبردستی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ نقصان اٹھائیں گے، رسوا ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، اس سے آپ کا کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ہم کلام کی روشنی میں دیکھیں گے، بائبل مقدس کی روشنی میں میں ایک شخصیت کی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ یشوع کے دور کی بات ہے، جب خدا کا بندہ بزرگ موسیٰ اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے اور خدا یشوع کو کہتا ہے کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، اٹھ اور اب تو بنی اسرائیل کو لے کر ملک موعودہ میں، ملک کنعان میں، وعدہ کی سرزمین پر لے کر جائے گا۔ اور وہاں پر ہم یشوع کی کتاب کے پہلے چیپٹر کے اندر دیکھتے ہیں، پہلے باب کے اندر، کہ وہاں پر خدا اس کے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے اور تو خوب احتیاط سے اس پر عمل کرنا، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا اور تجھے خوب اقبال مندی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ یعنی کہ خدا نے اسے کہا کہ کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، یعنی کہ تو فتوحات کو حاصل کرے گا، شکست نہیں کھائے گا، تو فاتح رہے گا۔ خدا نے یہ وعدے کیے اور خدا کے وعدے کبھی بھی ٹلتے نہیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن یسوع المسیح جو مجسم کلمہ یہودا کے قبیلے کا ببر ازل سے ذبح کیا ہوا پڑ رہا ہے، اس کے منہ کی باتیں کبھی بھی ٹال نہیں سکتی۔ اور گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں ہے وہ جھوٹ بولے یا مکر جائے اپنی بات سے، خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خدا نے اسے کہا کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، تو اس نے ایمان کے ساتھ ان باتوں کو ریسیو کیا اور سٹینڈ ہوا، کھڑا ہو گیا خدا کی اس بات پر بزرگ موسیٰ کے بعد، اور وہ چل پڑا آپ ان بنی اسرائیل کو لے کر، ان لوگوں کو لے کر جن کو مصر سے بزرگ موسیٰ لے کر آئے تھے، اور وہ چل پڑا، یردن پار گئے، لیکن ایک بات، ایک شرط خدا نے رکھی تھی کہ جب تم ملک موعودہ میں داخل ہو تو وہاں کی کوئی بھی مخصوص کی ہوئی چیز جو ہے وہ نہ لینا، یعنی کہ غیر معبودوں کو پوجنے والے لوگوں کی جو چیزیں ہوں گی، سونا ہو، چاندی ہو، کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، ایوری تھنگ، کچھ بھی ہو، وہ تم نہیں لے سکتے، یہ شرط ہے۔ اور وہ جیسے جیسے گئے، جس جہاں جہاں پاؤں رکھا، جہاں جہاں قدم رکھا، خدا نے یہ بھی کہا کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ تجھے میں دے دوں گا۔ اور جہاں جہاں وہ پاؤں رکھتے گئے، یردن پر خدا نے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا، جیسے جیسے گئے وہ سکسیسفلی جو ہے اپنے سفر کو جو ہے عبور کرتے گئے۔ لیکن جب ملک موعودہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، خواہش کی بات کر رہے ہیں، ہمارا ٹاپک خواہش ہے، جب ملک موعودہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جب لوٹ مار ہوتی ہے تو کیا ہوا کہ ان میں سے ایک شخص نے ایک یونیک چادر جو بیوٹیفل تھی، جو خاص تھی، وہ چادر سونے کی اینٹ اور چاندی کچھ مسکال جو ہے وہ مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے لی اور اپنے گھر میں ڈیرے کے اندر اسے دبا دیا۔
اور کیا ہوا؟ خدا نے تو کہا تھا کہ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، لیکن یہاں پر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ آئی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگے، دم دبا کر، شکست خوردہ بن کے. اور جب بنی اسرائیل مار کھانے لگے، 36 لوگ تقریباً جو ہے وہ مر گئے بنی اسرائیل میں سے، اس جنگ کے چھوٹی سی جنگ کے دوران، چھوٹی سی لڑائی کے دوران جو ہے وہ 36 لوگ مر گئے. اور بزرگ موسیٰ اور اسرائیل کے بزرگ اوندے منہ خدا کے سامنے گرے، اور صبح سے لے کر شام تک عہد کے صندوق کے سامنے اوندے منہ گرے اور روتے رہے کہ خدا یہ کیا ہے، کیا تو ہمیں یہاں مروانے کے لیے لے کر آیا ہے؟ لیکن خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل نے میرا گناہ کیا. بات یہ نہیں کہ میں مروانے کے لیے لے کر آؤں، میں نے تو وعدہ کیا تمہارے ساتھ کہ فتوحات تمہاری زندگی کا حصہ کا، کوئی شخص تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، لیکن تمہارے اندر گناہ ہے. تو اس کی ترتیب پھر بتائی گئی کہ قبیلہ قبیلہ خدا کے سامنے لائے گئے، پھر خاندان بائے خاندان لائے گئے خدا کے سامنے، پھر فیملیز آئیں، پھر فردن فردن لایا گیا. اور یہودا کے قبیلہ جو ہے یہ پکڑا گیا، پھر اس کا خاندان پکڑا گیا، زارخ کا خاندان، پھر وہاں سے ایک نام جس کا نام اکن ہے وہ نکلا، وہ پکڑا گیا. اس نے گناہ کیا تھا، اس نے اپنی خواہش کی خاطر، ہمارا ٹاپک خواہش ہے، یاد رکھیے گا، اس نے اپنی خواہشات کی خاطر بنی اسرائیل کے تمام قبیلوں کو شکست خوردہ بنا دیا. ایک شخص کی وجہ سے سارے قبیلے مار کھا رہے تھے، ایک شخص کی وجہ سے سارے کے سارے بنی اسرائیل کے قبیلے شکست خوردہ بنے، اور اس کی خواہش کی وجہ سے 36 لوگ مر گئے. یہ ناجائز خواہش تھی. خدا جائز خواہشات کو پورا کرنے کی مخالفت نہیں کرتا، خدا آپ کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. اور انسان کی جو جائز خواہشیں زمین پر ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری ہوں، لیکن ناجائز خواہش میں خدا آپ ہمارے ساتھ ایگری کبھی بھی نہیں کرتا. اس کی ناجائز خواہش تھی، خدا نے کہا تھا، حکم دیا تھا، اور اس نے خدا اپنی خواہش کی خاطر خدا کے حکم کو توڑ دیا، اور خواہش کی، اور بنی اسرائیل ذلیل و خوار ہوئے، شکست خوردہ ہوئے، مار کھائی ہوئے. جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، دوسری شخصیت کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر آپ نے اکن کے بارے میں سیکھا کہ اس نے خواہش کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے مار کھائی، شکست کھائی، اور 36 لوگ مر گئے. دوسری شخصیت میں مقدس داؤد کی بات کرنا چاہتا ہوں. جائز خواہشات کے بارے میں اور ناجائز خواہشات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. مقدس داؤد وہ ممسوح ہے، وہ سورما ہے، وہ خادم ہے جس کے بارے میں خدا نے خود کہا، خدا اس کی تعریف کرتا ہے کہ داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے. خدا اس کی خود تعریف کرتا ہے کہ وہ میرے دل کے موافق ہے، مجھے پسند ہے وہ. لیکن خواہش، جب خواہش کی باری آتی ہے، حالانکہ مقدس داؤد اس کی اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی کے تمام پورشنز میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتا رہا جنگوں میں، اور جہاں جہاں بھی خدا کا بندہ جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا اس میں فتح آتی. لیکن جب خواہش کی باری آئی تو وہاں پر مقدس داؤد بھی فیل ہو گئے. جہاں پر خواہش کی باری آئی تو یہاں بھی ریلیشن جو ہے خالق اور مخلوق کا وہ ڈگمگا گیا ہے. ریلیشن میں جو ہے وہ سٹرونگ ریلیشن نہیں رہا. ہم خواہش کی بات کر رہے ہیں. مقدس داؤد اس عورت کی وجہ سے جس کا نام بتسبہ ہے، جو ہتی اوریا کی بیوی ہے، جنگ کے دن تھے اور مقدس داؤد نے ہتی اوریا جب جنگ کے اس جہاں پر گمسان کی جنگ تھی وہاں پر اسے آگے کیا، یہ پلان کر کے کہ ہتی اوریا کو وہاں کرنا
جہاں گمسان کی جنگ ہوگی، جہاں تیر انداز کثرت کے ساتھ تیر پھینک رہے ہیں تاکہ یہ مر جائے، اور اس نے اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا جب اس نے ہتی یوریا کی بیوی بتسبا کو دیکھا، اور اس کے اندر جو ہے ایک خواہش حاملہ ہو گئی، اور خواہش نے گناہ کو جنم دیا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ مقدس داؤد کا روحانی طور پر لاس ہوا۔ اس پر ہم سیکھتے ہیں، تو اس نے ہتی یوریا کو مروایا اپنی خواہش کی خاطر، اور اس کی بیوی کو لیا، اور یہ ناجائز خواہش تھی، یہ جائز خواہش نہیں ہے۔ اس نے اسے لیا اور اس کے ساتھ اس نے شادی کی، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ناجائز خواہش کے وسیلہ سے پیدا ہوا تھا، خدا نے اسے بھی مارا۔ ہتی یوریا بھی مر گیا، وہ بچہ جو ناجائز خواہش کے ساتھ پیدا ہوا تھا وہ بھی مر گیا۔ ایون دن کے مقدس داؤد نے اس بچے کے لیے روزے رکھے، خدا سے دعائیں کی، التجائیں کی، منتیں کی، لیکن خدا نے ایک بھی نہ سنی، اور وہ بچہ زندہ نہ رہ سکا اس زمین پر۔ یہ بھی ناجائز خواہش تھی، یہ رائٹ نہیں بنتا تھا، کیونکہ اس کا شوہر جو ہے ہتی یوریا جو ہے وہ زندہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو ہے جس کے جس کا شوہر زندہ ہے وہ دوسری جو اس کی بیوی جو ہے وہ دوسرے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس بیوی سے، اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا جس کا شوہر زندہ ہے۔ لیکن یہاں پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اس کے شوہر کو مروایا گیا اور اس کے ساتھ شادی کی، اور خدا اس بات سے ناراض ہوا۔ خدا کبھی بھی ایگری نہیں کرتا، اور خدا کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے وعدے لا تبدیل ہیں، اور وہ پاک خدا ہے، اور وہ اپنی بات پر اڑا اور کھڑا رہتا ہے۔ وہ خدا ہے، گنتی کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے یا مکر جائے۔ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کیا اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ جب وہ بچہ بھی مر گیا، اور مقدس داؤد تک ناتن نبی کے وسیلہ سے جب میسج پہنچا، تو ساری زندگی مقدس داؤد جو ہے اس بات کے لیے روتا، کرلاتا، کراہتا رہا خدا کے حضور کہ میری جان کو بحال کر دے، میں نے تیرا گناہ کیا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جن کو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے گناہ کر لیا تو کیا ہوا، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کون سا پہاڑ گر گیا، مقدس داؤد نے بھی تو گناہ یہ والا کیا تھا۔ ارے بھائی، ارے میری بہن، اگر مقدس داؤد نے یہ گناہ کیا تھا تو اس نے خدا کے حضور اقرار بھی کیا، رویا، کرلایا، خاکسار ہو گیا، نوحہ کیا کہ خداوند میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے، میرا گناہ معاف کر دے۔ وہ اپنے گناہ کے لیے روتا رہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بادشاہی کو بحال کر دے، میرے تخت کو بحال کر دے، وہ یہ روتا اور کرلاتا رہا کہ میری جان کو بحال کر دے، میری جان کو بحال کر دے۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا تو روح مجروح ہو جاتی ہے، روح زخمی ہو جاتی ہے، اور جب روح زخمی اور مجروح ہوتی ہے تو جان بیمار ہو جاتی ہے، جب جان بیمار ہوتی ہے پھر آپ کا بدن بیمار ہو جاتا ہے، اور جب روح جان بدن بیمار ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ ورشپ نہیں کر سکتے، آپ خدا کے حضور درست نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ یسایہ کی معرفت لکھا ہے کہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور میرے درمیان جدائی پیدا کر دیا، رکھنا پیدا کر دیا۔ گناہ رکھنا پیدا کر دیتا ہے، جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ آمین۔ تو یہ ناجائز خواہش کی وجہ سے مقدس داؤد کو بھی بڑا لاس اٹھانا پڑا، وہ بیٹا مر گیا اور اسے کراہنا پڑا، رونا پڑا، کرلانا پڑا، خدا کے حضور آہ نالہ کرنا پڑا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے حضور گناہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں جائز خواہش کی طرف۔ یہ دونوں
شخصیات کی میں نے بات کی ہے، یہ نجائز خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے ان کا لاس ہوا ہے۔ اور اکن کی بات میں نے آپ کو ایک بار پھر اکن کی بات بتاتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کے قبیلے مار تو کھا رہے تھے، لیکن جب اکن کی وہ چوری پکڑی گئی، وہ خواہش جو اس نے چادر، سونا اور چاندی جو اپنے ڈیرے میں دبایا تھا زمین کے اندر، جب وہ لے کر آئے تو عزیزو اس خواہش کی وجہ سے اکن، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، اس کی بکریاں، بھیڑے، بیل، ایوری تھنگ جو ہے جلا دیا گیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ خواہش نے اس کی جان چکھا دی اور موت کے گڑھے تک اسے لے کر گئی۔ خواہش بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ نجائز خواہش آپ کی اولاد کے لیے پھندا بنا سکتی ہے، آپ کی فیملی، آپ کے پورے خاندان کے لیے جو ہے وہ موت کا اور ضلالت کا پھندا بنا سکتی ہے نجائز خواہشات۔ تو ہمیں ہمیشہ وہ خواہشات جو کلام کے مطابق اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، وہ نجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھتے، دعائیں کرتے اور کئی پاپڑ بیلتے ہیں اور خدا کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگزامپل یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جہاں ہماری فیملیز جو ہے وہ ایگری نہیں ہوتی شادی کے لیے، کیونکہ وہ نجائز خواہش ہوتی ہے، وہاں پر رشتے بنتے نہیں ہیں۔ لیکن بہت ساری لڑکیاں، لڑکے ایسے دیکھے ہیں جو روزے رکھتے اپنی جانوں کو سکھا لیتے ہیں کہ خداوند میں نے یہاں پر ہی جو ہے وہ شادی کرنی ہے۔ نجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھتے اور بہت سارے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن ایک دن خواہش پوری ہو جاتی ہے، لیکن ساری زندگی ان کی جانیں سوکھ جاتی ہیں، ان کو وہاں پر سکھ نہیں ملتا۔ یہ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو۔ نجائز خواہش کبھی بھی انسان کے لیے مفید ثابت، برکت کا، ترقی کا، اطمینان کا، سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔ آئیے جائز خواہش کی طرف بڑھتے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے کیونکہ اس کو میں لانگ نہیں لے کر جانا چاہتا۔ جائز خواہش، میں اس شخصیت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس دفعہ بھی میں مقدس داؤد کی ہی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں نے ابھی شیئر کیا ہے نجائز خواہش کے بارے میں، لیکن اس وقت جائز خواہش ہے، اس وقت جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ 3 شخصیات ہیں جن کا نام لوں گا، نبال، ابیجیل اور داؤد۔ یہ تینوں شخصیات جو ہے اس مضمون کے اندر، اس چیپٹر کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ چیپٹر بڑا انٹرسٹڈ ہے، لیکن لانگ سٹوری شارٹ، اس کو میں شارٹ کروں گا کیونکہ اس کو ٹو دی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ مقدس داؤد جب کرمل پر تھے اور نبال کے چرواہے جو تھے وہاں پر بھیڑیں چراتے، اور مقدس داؤد آلریڈی بھاگے ہوئے تھے، وہاں پر اپنے جوانوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو جب بال کترنے کے، بھیڑوں کی اون کترنے کے دن آئے اور مقدس داؤد نے نبال کو میسج بھیجا۔ نبال جو ہے اس کا مطلب ہی اس کے نام کا بے وقوف ہے، اور یہ بے ادب بدکار آدمی ہے، ریئلی، یہ لفظی طور پر نہیں بلکہ ریئلی ایسا ہی ہے۔ تو جب بھیڑوں کی اون کترنے کے دن آئے اور مقدس داؤد نے اپنے جوانوں کے ہاتھ میسج بھیجا کہ جاؤ نبال کو کہو کہ جب تیرے جوان کرمل میں بھیڑے چرایا کرتے اور ہم رکھوالے تھے، ان کی کوئی بھی چیز گمی نہیں ہے اور ہم ان کی راکھی کرتے رہے ہیں، تو آج تیرے اچھے دن ہیں، تو اپنے بیٹے داؤد کے لیے جو تیرے ہاتھ میں آتا ہے ان خادموں کے ہاتھ بھیج۔ اور نبال نے کہا کہ کون ہے داؤد؟ میں تو اسے نہیں جانتا، یسی کے بیٹے کو میں نہیں جانتا، جاؤ اسے بتا دو۔ اور مقدس داؤد غصے سے بھر گئے اور اپنے جوانوں کو کہا اپنی تلوار لو، باندھو اور چلو، آج نبال کا کوئی بھی، نبال سے لے کر اس کا کوئی لڑکا تک زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب اس کی بیوی کو ایک جوان نے بتایا، ابیجیل کو، ابیجیل خوبصورت اور خدا ترس اور خدا پرست عورت اور سمجھدار عورت ہے، جب اس نے سنا کہ مقدس داؤد نے ایسا منصوبہ بنایا ہے، تو اپنے جوانوں کو لیا اور گدھے پر چند تحائف لیے اور آگے گئی داؤد کے راستے میں۔
خوبصورت عورت ہے، سمجھدار ہے، خدا ترس ہے، لیکن سمجھدار عورتیں اپنے شوہروں کو بچا سکتی ہیں، بچا لیتی ہیں، اور بہتوں نے بچایا بھی۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ مقدس داؤد آ رہا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اپوزٹ راستے سے گئی تاکہ جا کر اسے روکے، اور جب اس نے کلام میں لکھا داؤد کو دیکھا تو اونڈے منہ گری، اسے سجدہ کیا اور ریکویسٹ کی، ترلا کیا، منت کی کہ میرے شوہر کو معاف کر دے۔ تو ایماندار جو ہوتے ہیں معاف کرنا، برداشت کرنا، یہ ان کی صفت ہونی چاہیے، ان کی زندگی کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے ایماندار، کیونکہ یسوع مسیح نے معاف بھی کیا اور برداشت بھی کیا۔ تو جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ان کو معاف بھی کرنا چاہیے اور برداشت بھی کرنا چاہیے، خدا کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بدلہ لے۔ تو مقدس داؤد نے ایبیگیل کی ریکویسٹ کو، اس کے ترلے کو، اس کی منت کو سنا اور اپنا پلان چینج کیا، واپس آیا اور اسے بھی کہا کہ تو مبارک ہے، تو نے آج خون ریزی سے مجھے روکا۔ جب واپس آ گیا مقدس داؤد نے تو نبال کو معاف کر دیا، لیکن جو لوگ خدا کے خادموں کی، خدا کے ممشو کی تذلیل کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے اور ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو خدا بدلہ لیتا ہے۔ داؤد نے معاف کر دیا لیکن خدا نے اسے معاف نہیں کیا۔ جب ابی جیل جو ہے، بڑی انٹرسٹڈ سٹوری ہے، جب ابی جیل اپنے گھر گئی اور دیکھا کہ نبال نے شہانہ ضیافت اپنے گھر میں جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا ہوا ہے اور مے نوشی ہو رہی ہے، تو اس نے اس کے ساتھ کوئی بات رات سے لے کر روشنی ہونے تک کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھدار تھے، اسے پتا تھا کہ رائٹ ناؤ یہ نشے میں ہے، ابھی یہ نشے میں ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری بہنیں، عورتیں، بیٹیاں اپنے شوہروں کو تب گائیڈ کرتی ہیں، تب انہیں رائے راست پر لانا چاہتی ہیں جب وہ خوب نشے میں ہوتے ہیں، جب وہ ڈرنک کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے سبق امیز بات ہے، شوہر کے ساتھ اگر آپ کا شوہر ڈرنک کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو اسے سمجھانا چاہتی ہیں تو وقت دیکھ کر کہ جب وہ نشے سے باہر ہو تب بات کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے کریں گے تو وہ ہوش میں نہیں ہوگا اور لڑائی جھگڑے فساد بہت کچھ جو ہے آپ کے گھر میں وہ ہو جائے گا جو کہ نا مناسب طور۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب یہ نشے سے باہر ہے، صبح دیکھا اس نے تو اس نے اسے بتایا کہ کل رات تو بے خبر ہے، تجھے نہیں پتا کہ کل رات تیرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، مقدس داؤد اپنے جوانوں کے ساتھ آیا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ تو جب وہ یہ باتیں کر رہی تھی تو اس کا دل لکھا ہے، اس کا دل اس کے پہلو میں پتھر کی مانت بن گیا، وہ بولا ہی نہیں ہے، پتھر کی مانت بن گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ 10 دن کے بعد خدا نے نبال کو مارا۔ مقدس داؤد نے معاف کر دیا لیکن خدا نے 10 دن کے بعد اسے مار دیا، وہ مر گیا نبال۔ اب ہم اپنے میسج پر، اپنے ٹاپک پر آتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے جائز اور ناجائز خواہشات۔ آپ نے سیکھا ناجائز خواہشات کے بارے میں، لیکن اب جائز خواہشات۔ مقدس داؤد ابی جیل کو نبال کے جیتے جی بھی لے سکتے تھے، حالانکہ وہ شاید وہ کیسے زندگی گزار رہی ہوگی اس شخص کے ساتھ جو بدکار بھی ہے، بے ادب بھی ہے، شرابی بھی ہے، وہ میں نوشی بھی کرتا ہے اور بدتمیز بھی ہے، وہ زندگی گزار رہی ہے، وہ گزارا کر رہی ہے، وہ اسے چھوڑ بھی سکتی تھی لیکن وہ خدا ترس تھی، خدا کے آئین کی فرما برداری کرتی تھی، وہ اس نے اسے نہیں چھوڑا۔ لیکن اب نبال مر گیا ہے اور مقدس داؤد نے اپنے جوانوں کے ہاتھ میسج بھیجا کہ جاؤ ابی جیل کو بتاؤ کہ داؤد تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو چل۔ تو جب اس نے یہ میسج سنا تو اس نے کہا کہ مبارک حالی کی بات ہے میرے لیے، میں نوکر ہوں اس کی، اور اس نے اپنے خادموں کو بھیجا، میں ایگری ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس کے جوانوں کے ساتھ گئی اور اس نے اس کے ساتھ بیاہ کیا۔ یہ جائز خواہش ہے۔ نبال کے مرنے سے پہلے اس نے جو ہے ابی جیل کو نہیں لیا، نہ اس کے ساتھ شادی کی، حالانکہ جب اس کو راستے میں ملنے گئی تھی تب بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ یہ جائز خواہش ہے اور اس کے لیے نہ خدا ناراض ہوا
اور نہ اسے دکھ ملا اور نہ اس کی جان روح بدن زخمی ہوئے، بلکہ اطمینان، سکون، چین، ایوری تھنگ جو ہے وہ قائم رہا۔ یہ جائز خواہش ہے۔ تو جائز خواہش کو پورا کرنا جو ہے اس کے لیے آپ خدا کو ایگری کر سکتے ہیں، خدا اس میں راضی ہے، لیکن جائز خواہش جہاں پر آپ پوری کرتے ہیں وہاں پر خدا اپنا ہاتھ پیچھے بڑھا لیتا اور آپ کا اطمینان، سکون، چین سب کچھ ڈسٹرائے ہو جاتا۔ چاہے وہ شادی کی خواہش ہے، چاہے وہ گاڑی کی خواہش ہے، چاہے وہ دولت کی خواہش ہے، چاہے وہ قبضہ کسی کی زمین پر آپ کرتے ہیں، ناجائز خواہش ہے، کوئی بھی خواہش آپ ناجائز جو ہے اپنی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا سکون، چین، اطمینان چلا جاتا اور آپ روحانی طور پر زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے آج جب یہ کلام آپ سنیں گے اور اس پر غور کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے، آپ کی اولاد، آپ کی نسلوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ یہ سبق امیز باتیں ہیں کہ جب بھی خواہش کو پورا کرنا ہے، جائز خواہش کو پورا کرنا ہے، ناجائز خواہش سے اجتناب کریں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی پر قناعت کریں، اسی پر قناعت کریں، اسی حالت میں شکر گزاری کریں خدا کی، جس حال میں ہے اس حال میں شکر گزاری کریں۔ آج خدا کا کلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے جائز خواہشات اپنی زندگی میں رکھنی ہے۔ اگر ناجائز خواہشات کو پورا کریں گے تو آپ مارے جائیں گے اور گہرے گڑھے میں گر سکتے ہیں، ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قادر مطلق خدا، زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، جتنے اس کلام کو سنتے، قبول کرتے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو انہیں محفوظ کرنا اور اپنی نجات دکھانا، یسوع مسیح ناصری کے نام۔